السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے مشکات شریف سے احادیث مبارکہ شیئر کر رہا ہوں، اور اس میں روزوں سے متعلق میں آپ سے احادیث مبارکہ شیئر کر رہا ہوں۔ تو اب ہم تیسری فصل کی ایک حدیث دیکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کہا کہ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال کے شروع سے آئندہ سال تک رمضان کے لیے جنت کو مزین کیا جاتا ہے، زینت بخشی جاتی ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے، عرش کے نیچے سے، جنت کے پتوں سے حور عین پر ایک ہوا چلتی ہے۔ وہ کہتی ہے، اے ہمارے رب، اپنے بندوں میں ہمارے ایسے شوہر یعنی خاوند بنا جن کے ساتھ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہمارے ساتھ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو اب یہ جو روایتیں ہیں، انہیں مختلف روایات ہیں، ان کو امام بہقی نے شعب الایمان میں جمع کیا ہے، جہاں ان روایتوں کو مشکات شریف میں بھی جمع فرمایا گیا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے، اس میں جنت میں بھی تیاریاں ہوتی ہیں سارا سال، کہ اسے سجایا جاتا ہے مختلف طریقوں سے کہ رمضان کا جب مہینہ آئے گا تو پھر یہ ساری کی ساری زینتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو اب آپ سوچیں کہ جنت میں جانے کے خواہاں لوگ، کیا ہم بھی سال بھر رمضان کی تیاری کرتے ہیں، یا پھر جب رمضان آ جاتے ہیں تو ایسے تیسے کر کے بس گزار لیا، وقت گزاری کر لی، اور پھر شوال کی پہلی تاریخ سے وہ شعبان والی زندگی دوبارہ شروع۔ پھر دیکھیں گے اگلے رمضان میں، پھر نیکی کے چغے پہن لیں گے، دلوں پہ پتھر رکھ لیں گے اور رمضان میں داخل ہو جائیں گے۔ کوشش یہی کریں گے کہ 29 ہی میں جان چھوٹ جائے، 30 نہ ہو۔ میں وہ حال بتا رہا ہوں جو اس وقت لوگوں کا ہے، الا قلیل من عباد اللہ، سوائے اللہ کے ان خاص بندوں کے جو واقعی محنت کرتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں اور عبادتوں میں بہت محنت کرتے ہیں۔ تو جنت میں جانے کے خواہاں لوگ، دیکھو کہ جنت بھی کتنا انتظار کرتی ہے رمضان کا، اور ہمارا حال اب آپ سب کے سامنے ہے۔ دوسری بات، رمضان کا جب پہلا دن ہوتا ہے تو یعنی یہ تمام زینتیں اپنے بالکل کمال کو پہنچ جاتی ہیں کہ اب بس زینت کھل گئی۔ دیکھیں نا، کوئی بہت بڑا ایونٹ ہونے والا نا، اس سے پہلے لوگ چیزوں کو سجاتے ہیں، اسٹیج سجا رہے ہیں، انٹرنس سجا رہے ہیں، پاتھ وے سجا رہے ہیں، باہر سجا رہے ہیں۔ لیکن جس دن ایونٹ ہوتا ہے اس دن ساری سجاوٹ پوری ہو جاتی ہے اور ساری سجاوٹ کھول دی جاتی ہے۔ تو رمضان کے پہلے دن یہ ساری سجاوٹ کھول دی جاتی ہے، وہ مختلف سجاوٹ۔ دیکھو نا، رب تعالیٰ جب سجاتا ہے جنت کو تو سوچو کیسا سجاتا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو ایک آدھ دو گھر سجا لیتے ہیں، کہیں کوئی کارنر سجا لیتے ہیں، رمضان کی آمد ہے، لائٹیں لگا لیتے ہیں، مسجدیں سجا لیتے ہیں، لیکن سوچو وہ جنت کیسے سجتی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جنت کا پہلا دن، عرش کے نیچے سے، جنت کے پتوں سے حور عین پر ایک ہوا چلتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ چونکہ جنت جو ہے وہ عرش کے سائے تلے ہے، عرش کی روشنی سے جنت منور ہے، تو وہاں پر بھی ہواؤں کا انتظام ہے، اور ایسی خوشبودار ہوائیں اور ایسی زبردست ہوائیں، اور چلتی ہیں تو جنت کے پتوں سے گزرتی ہیں، تو یعنی جنت میں پتے بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوالات بھیجتے ہیں مجھے، اس لیے میں ایک ایک بات تفصیل سے بتا رہا ہوں۔ بعض لوگ چڑھ جاتے ہیں کہ آپ کو کیا ہے، آپ ایک ایک بات پر، ایک ایک ورڈ کے اوپر ایک ایک منٹ لگا دیتے ہو۔ اب چکر سارا یہ ہے نا کہ یہ تو اپنے اپنے ذوق کی اور اپنے اپنے شوق کی بات ہے۔ آپ ساری زندگی ان روایتوں سے گزرتے رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بس گزرتے ہی چلے جائیں۔ ہم تو لطف لیتے ہیں اپنے رب کی کرم نوازیوں کا۔ اگر آپ نے مختصراً اختصاراً ہی گزر جانا ہے تو بھائی دوسرے چینلز پہ چلے جاؤ نا، وہاں پر لوگ گزرتے رہتے ہیں، پھر آپ آتے بھی ہو اس چینل پر، پھر کمنٹ بھی کرتے ہو، ناراض بھی ہوتے ہو۔ نہیں، ہمارے ہاں تو یہی طریقہ کار ہے،
ہم تو اپنے رب کی نعمتوں کو ایسے ایسے گن گن کر ہی بتاتے ہیں، چاہے آپ کو یوں لگے کہ بہت طول ہو گیا ہے، ہاں بھائی ہم اس طول میں خوش ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ہوا چلتی ہے تو حور العین پر ایک ہوا چلتی ہے، یعنی خاص ہوا ہے، اور حور العین پر جب چلتی ہے تو اسے یہ خبر ہو جاتی ہے کہ ہاں رمضان کا پہلا دن آ گیا ہے، یعنی حوروں کو بھی اللہ تعالیٰ رمضان کی آمد کی خبر دیتا ہے۔ تو جب رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہوتا ہے اور حور العین پر یہ ہوا پڑتی ہے تو وہ کہتی ہے اے ہمارے رب، یعنی وہ اپنے رب سے کو ہوتی ہے، اپنے رب سے دعا کرتی ہے۔ کیا دعا کرتی ہے؟ اپنے بندوں میں ہمارے ایسے خاوند بنا، یعنی اپنے خاوندوں کے لیے دعا کر رہی ہیں، اپنے شوہروں کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ جیسے آپ کہہ رہے ہو نا حور العین کی کوئی دعا سکھا دیں، حوروں کی کوئی دعا سکھا دیں، سکھائیں آپ لوگوں کو، تو ویسے وہ بھی دعا کرتی ہیں اپنے شوہروں کے لیے۔ لیکن ہمارے ہاں جو لوگ حور العین کے لیے ہوتے ہیں وہ حسن و جمال کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ بات بتایا بھی ہے میں نے کہ حسن و جمال کے اعتبار سے تو دنیا والی بیوی یا دنیا والی عورتیں جو جنت میں عطا ہوں گی وہ افضل ہوں گی ہر لحاظ سے حوروں سے، تو ان کا درجہ افضل بھی ہوگا، ان کا حسن و جمال بھی اعلیٰ ہوگا۔ تو جہاں اگر حوروں کے حسن و جمال میں اضافہ ہوگا تو ان عورتوں کے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہوگا، اور وہ ہمیشہ حوروں سے افضل ہی رہیں گی اور حوروں سے زیادہ حسن والی رہیں گی۔ اس پر میں آپ کو پہلے بہت سارے دروس دے چکا ہوں۔ تو بہرحال اب ان کی دعائیں سنیں، وہ کہتی ہیں ایسے شوہر ایسے خاوند بنا اپنے بندوں میں ہمارے کہ جن کے ساتھ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہمارے ساتھ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو اب آپ یہ ایک بڑی خوبصورت دعا ہے اگر آپ غور کریں کہ دیکھیں میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا دنیا میں، کسی کی ایک ہو، کسی کی دو ہوں، تین ہوں، چار ہوں، ڈزنٹ میٹر، اس رشتے میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ ٹھنڈک کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، بات نہ بھی ہو رہی ہو تو ایک دوسرے کی موجودگی میں انسان محبت کو اور پیار کو فیل کرتا ہے، اور اس محبت اور پیار کو صرف فیل نہیں کرتا بلکہ ایک احساس ہوتا ہے جو دل میں جاگتا ہے کہ یہ میرا ہے یا یہ میری ہے، اور اس احساس میں، اس محبت میں وہ لمحات گزرتے ہیں۔ تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی کہ کسی کو دیکھ دیکھ کر دل فرحت محسوس کرے، کسی کی موجودگی میں دل اطمینان پائے، کسی کے دور جانے سے دل تڑپ جائے۔ لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ تڑپ یوں نہیں ہے کہ اس کو آپ نیگیٹو کونوٹیشن میں لیں گے۔ اب ملنے کی تڑپ تو ہے لیکن وہاں غم نہیں ہے۔ تو جنت بہرحال ایک ایسی شے ہے کہ جسے اب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر اس کے بارے میں اگر تفصیلات بیان کرنے کی کوشش کریں تو بیان کر تو سکتے ہیں، لیکن سمجھ جو ہے ہماری مختصر ہے کیونکہ ہمارا وہ ایکسپوجر نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان بندوں میں شامل ہوں جن سے اللہ راضی ہو اور بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے نہ روز محشر میں محروم رکھے نہ جنت میں، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو تو قبول فرما، کہ بے شک تیری ہی ذات ہے جو عبادتوں کو، ریاضتوں کو، دعاؤں کو قبول کرنے والی ہے۔ اے اللہ ہم نے بہت دن گزارے ہیں گناہوں میں پڑے ہوئے، بہت لمحے گزارے ہیں، اے اللہ تو انہیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے، تو ہم سے درگزر فرما، ہم سے راضی ہو جا، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ آنے والی زندگی میں ہم ایسے ہی کام کریں کہ جن سے تو راضی ہو، اور ایسے کاموں سے بچیں جن سے تو ناراض ہوتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمین یا رب العالمین۔